پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس یا پولیٹیکل ٹرموائل یا سیاسی بحران ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور یہ کوئی نیا بحران نہیں ہے، یہ کنٹینیوشن ہے اب تک کا جو وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اور آرمی کے بیچ کا میس ہے، یہ اس کی کنٹینیوشن ہے۔ لیکن اس وقت بحران جس نوعیت کا ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل پارٹیز اور آرمی کے بیچ کی ٹینشن کا نہیں ہے، بلکہ وہ آرمی کے اندر کا میس ہے، وہ آرمی کے اندر کا پولیٹیکل ٹرموائل ہے۔ اور ابھی جو ریسنٹلی پاکستان کی چیف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کے حوالے سے کرپشن کے یا جو انہوں نے اثاثے بنائے ہیں، اللیجڈلی جو ان کے اثاثے ہیں یا اللیجڈلی جو کرپشن ہے، اس کی جو ایک رپورٹ آئی ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آفٹر آل 2018 سے اب تک، اور اس رپورٹ میں ایون اس سے پہلے کی ٹائم لائن بھی ہے، وہ جو باتیں ہیں وہ بالکل ان کی ریٹائرمنٹ کے کوئی قریب ہفتہ 10 روز پہلے کیوں سامنے آئی؟ یہ کھیل کیا ہے؟ کیا ان کو پرووک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مارشل لا لگا دیں؟ ایسا امکان تو نظر نہیں آتا۔ یا پھر کیا یہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے صرف اور صرف، یا پھر فوج کے اندر کی مخالفت میں ایکچولی پی ڈی ایم کی پارٹیوں کی بھی یہی منشا ہے کہ جنرل باجوہ کو ان کی ریٹائرمنٹ سے ہفتہ 10 روز پہلے کوٹ ان کوٹ ایکسپوز کر دیا جائے؟ کیا پی ڈی ایم کی پارٹیوں کا اپنا ریونج ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا بھی ریونج ہے؟ کیا دونوں اس معاملے میں کسی حد تک ایک پیج پہ ہیں، یعنی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم؟ اور الٹیمیٹلی کون سی فورسز ہیں اس کے پیچھے جو جنرل باجوہ کو ایکسپوز کرنا چاہتی ہیں؟ جو ایویڈنسز ہیں ود ان دا آرمی کانفلکٹس کے جو پاکستان سے آ رہے ہیں، جن کی انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فوج کے اندر کی لڑائی ہے، اور اس کی بہت لیئرز ہیں۔ صرف یہ پاور سٹرگل کا کھیل ہی نہیں ہے، کچھ ایلیمنٹس یہاں تک بتاتے ہیں کہ یہ شاید انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر کا بھی کھیل ہے، کوئی چائنا، امریکہ اور دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی انوالو ہیں۔ لیکن کیا یہ کوئی بین الاقوامی سازشیں ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ کیا یہ فوج کے اندر کا اپنا میس ہے؟ یہ سب سے بڑا فیکٹر نظر آتا ہے۔ اور کیا پولیٹیکل پارٹیز ورسز پاکستان آرمی کوئی یہ میس ہے؟ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، مگر میری پرسنل رائے میں یہ چھوٹا فیکٹر ہے۔ زیادہ بڑا فیکٹر ود ان آرمی کانفلکٹس ہیں، ورنہ اب تک کا جو تماشا چل رہا ہے، ریسنٹ تماشا، وہ اس حد تک نہ جاتا۔ بہرحال ٹیک ٹی وی کی طرف سے اور میں ذاتی طور پر بھی پاکستان کے پولیٹیکل میس پہ کئی ہفتوں سے بہت زیادہ بات نہیں کر رہا ہے، چونکہ ایک تو ہم اس پہ بہت بور ہو گئے ہیں، ایک ہی طرح کا ڈرامہ ہے، ایک ہی طرح کا کھیل ہے، لیکن بہرحال بات کرنا بھی پڑتی ہے، اور اسی کرنا پڑتی ہے کہ کانٹیکس میں اب چونکہ ڈیولپمنٹ بہت ڈرامائی موڈ میں داخل ہو چکی ہیں، تو میں آج کمنٹری کر رہا ہوں۔ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنتی ہے، کیونکہ 28 نومبر کو جنرل باجوہ نے ریٹائر ہونا ہے۔ عمران خان نے 26 نومبر کو خود لانگ مارچ پر پہنچنے کا اعلان کر دیا۔ خود عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ایک بہت ہی بڑا ڈرامہ ہے، خاص طور پر جو ریسنٹ لانگ مارچ ہے، 25 مئی سے شروع ہونے والا جو ایک ہی دن رہا، پھر پروٹیسٹ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، اور پھر یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے ریسنٹلی، پھر
وہاں پر ایک فائرنگ بھی ہوتی ہے، وہ بھی ایک بہت ہی مسٹیریس واقعہ ہے، اور اس کے پیچھے جو ہمیں ایک اور واقعہ جوڑتا ہے پاکستان کے پولیٹیکل میس کے ساتھ، پاکستان کے ایک معروف صحافی ارشد شریف کا کینیا میں قتل ہے، یہ سب کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ لیکن اس سارے کانٹیکس میں پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بری ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ادھر جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی، ادھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مزید گر رہے ہیں، اور جو ریمیٹنسز پاکستان جاتی تھیں وہ کوئی غالباً 68% ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ یہ خبریں، یہ اطلاعات پاکستان کے میڈیا کی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریسنٹ پولیٹیکل ٹرموائل ہے، یا اونٹ جو اس وقت کہیں بھی بیٹھ نہیں رہا، یہ کس طرف کروٹ لے کر بیٹھے گا؟ کیا یہ بیٹھے گا بھی یا اسی طرح ہی رینگتا ہوا، کبھی دوڑتا ہوا چلتا رہے گا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی سیاست کے تمام سٹیک ہولڈرز انتہائی امیچور لیول پہ کھیل رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو ایک جوک بنا دیا ہے پوری دنیا کی نگاہوں میں۔ کیونکہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں اور بین الاقوامی انٹر کنیکٹیوٹی کے زمانے میں ممکن نہیں کہ آپ اب حقائق کو چھپا سکیں، بھلے سے آپ جون سا چاہے نریٹو دیتے پھریں، بھلے سے جس طرح عمران خان کا انداز ہے کہ ایک لمحہ میں یو ٹرن لے لیں، اور وہ یو ٹرن 2 لمحے میں یوں لیتے ہیں کہ وہ یو ٹرن او ٹرن بن جاتا ہے، بھلے سے جس طرح کی چاہے آپ جسے کہتے ہیں نوٹنکی رچاتے پھریں، ہر چیز ایکسپوز ہو رہی ہے، اور یہ جو نظام ہے یہ ایک جوک بنتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس نظام کا، یا اس کشمکش پر مبنی نظام کا، ایک فائدہ سٹیک ہولڈر کو ضرور ہے کہ عوام کے جو اصل مسائل ہیں عوام ان پر بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ارد گرد اتنے ڈرامے ہیں کہ عوام کی جو اصل مجبوریاں ہیں وہ دبی ہوئی ہیں ان ڈراموں کے نیچے۔ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اکراس دا بورڈ، چاہے وہ ایتھنک مائنورٹیز ہوں، چاہے وہ ریلیجیس مائنورٹیز ہوں، وہ وائلیشنز بھی کم نہیں ہو رہی، مگر ان وائلیشنز پہ کسی قسم کی آواز بھی ان ڈراموں کے شور کے آگے بالکل دب چکی ہے۔ بہرحال جب سے عمران خان کی حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجہ میں گئی، اس کے بعد ڈراموں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ 28 نومبر کو چیف آف دا آرمی سٹاف کی ریٹائرمنٹ کے بعد نیا چیف آ بھی پائے گا یا نہیں، اور اگر کوئی آتا ہے تو اتنے متنازع ناموں میں کون بن پائے گا؟ اور اس ساری رسا کشی سے مختلف پارٹیاں یا مختلف سٹیک ہولڈرز، آرمی کے اندر کے سٹیک ہولڈرز، آرمی کے اندر کے گروپ اور سیاسی پارٹیاں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا حتمی اندازہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈراموں کے اندر اتنے ڈرامے ہیں کہ کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر میں اپنا تجزیہ دوں تو میری رائے میں یہ شاید اہم ہی نہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، چونکہ اونٹ ہمیں نظر آ رہا ہے،
اور پولیٹیکل کرائسس کا یہ اونٹ اسی چال ڈھال کے ساتھ چلتا رہے گا. ڈرامے چلتے رہیں گے. چیف آف دا آرمی سٹاف کوئی نہ کوئی آ جائیں گے. اسی طرح رساکشی فوج کے اندر چلتی رہے گی، کیونکہ ایسا ممکن تو نہیں کہ یہ سب کرائسس ایک دم سے حل ہو جائے گا نئے آرمی چیف کے آ جانے سے. یا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جنرل باجوہ ابھی بھی شاید ایکسٹینشن لے لیں، چونکہ فوج کے اندر کی لڑائی ہے جس کا اگرچہ امکان کم نظر آتا ہے. لیکن میری رائے میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ جنرل باجوہ چیف دا آرمی سٹاف رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ نئے چیف دا آرمی سٹاف آئیں گے. اور وہ نئے چیف دا آرمی سٹاف کون ہوں گے؟ بہت سارے ناموں میں سے کوئی ایک ہوں گے. 5-6 نام جو اس وقت گردش کر رہے ہیں، امکان یہی ہے کہ ان میں سے ہی کوئی ایک نام ہوگا. اور کیا وہ چہرہ یا نام میٹر کرتا ہوگا؟ میری رائے میں وہ ہرگز میٹر نہیں کرے گا. وہ صرف ایک چہرہ اور نام ہوگا، اور نظام جو روٹن ہو چکا ہے، جو ایکسپوز ہو چکا ہے، وہ ان ہفتے 10 دنوں کے اندر تو ٹھیک ہونے سے رہا. 75 سال کا جو بیگج چلا آ رہا ہے، اور اب وہ بیگج ایک روٹن نظام کے سلسلہ میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. یہ شاید اسی طرح آگے چلتا رہے گا. آپ اور ہم اس پہ اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے. پاکستان کے جو صحافی اور میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، ان کی مجبوری تو ہمیں سمجھ آتی ہے. وہ تو یہی راگ 24/7 گاتے رہیں گے، پبلک کنزمپشن کے لیے بھی، ریٹنگ کے لیے بھی. مگر ہم یہاں سے بیٹھ کے ایز این آبزرور دیکھتے رہیں گے، کبھی کبھی اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے. دنیا میں اس کے علاوہ بھی بہت اہم موضوعات ہیں، بہت اہم اینگلز ہیں. ان موضوعات اور اینگلز کے حوالے سے بھی ٹیگ ٹی وی آپ پر رائے کا ایک سلسلہ پہنچاتا رہے گا. آج کا مختصر تجزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. آپ سکرین پہ دیکھ رہے تھے لائٹو امیگریشن کا ایک ایڈ بھی. آپ لائٹو امیگریشن سے رابطہ کیجیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کینیڈا کی سٹیزن شپ، امیگریشن اور اسٹوڈنٹ ویزا دلوانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور یہ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، +1 306 612 2233. آپ وشال جی اور سمت جی سے رابطہ کریں گے اور ٹیگ ٹی وی کا ریفرنس دیں گے تو آپ کو بہت بہتر سروس دیں گے، اور آپ کو اپنی سروس فی میں کوئی نہ کوئی ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے. اور آخر میں ایک بار پھر یاد دلائیں کہ آپ ٹیگ ٹی وی کو کنٹریبیوٹ بھی کیجئے، پیٹریون کے ذریعے، پے پال کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے. اور ٹیگ ٹی وی کی ایپس بھی آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، ایپل، اینڈرائڈ، راکو، امیزون کی. آنے والے دنوں میں بہت سارے تبصرے، بہت سارے ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ، بین الاقوامی ایشوز کے حوالے سے، بھارت کے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے، پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر کے حوالے سے پیش کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ آج کا شو دیکھنے کا.